بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1308 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 89 اور 90۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وزکریا، اور یاد کیجیے زکریا کو، اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے پروردگار کو، ربی، اے میرے پروردگار، لا تذرنی فردا، آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیے، وانت، اور آپ ہی ہیں، خیر الوارثین، سب سے بہترین وارث، فاستجبنا، تو ہم نے قبول کی دعا، لہو، ان کی، ووہبنا لہو، اور انہیں عطا کیا، یحییٰ، واصلحنا، اور ہم نے درست کر دیا، لہو، اس کے لیے، زوجہ، اس کی بیوی کو، انہم، بلا شبہ وہ انبیاء، کانوا یسارعون، جلدی کرتے تھے، فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا رغبا، اور ہمیں رغبت کرتے ہوئے پکارتے تھے، ورہبا، اور خوف کھاتے ہوئے، وکانوا، اور وہ تھے، لنا خاشعین، ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، اور ان کے دل ہماری آگے جھکے ہوئے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یاد کرو حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ دوسری بات، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ تیسری بات، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے۔ چوتھی بات، آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ پانچویں بات، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ چھٹی بات، حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ ساتویں بات، ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ آٹھویں بات، یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے۔ 9ویں بات، ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے۔ 10ویں بات، ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کے سلسلے میں آپ ان کی زندگی کے اس واقعے کو بیان کیجیے لوگوں کے سامنے، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو اپنی اولاد مانگتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار آپ مجھے اکیلا چھوڑیے اور آپ بہترین وارث ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر سورہ مریم کی آیت نمبر 4 اور 9 میں بھی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں بھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا سورہ مریم میں یوں ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔ جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر عرض کیا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی، اور آپ سے مانگنے میں اے میرے پروردگار میں ناکام نہیں رہا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے جو دعا مانگی، تنہائی میں خاموشی سے مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ مجھے تنہا مت چھوڑیے، کہ میرا کوئی وارث نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی وارث ہو جو میرے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہے، دین کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حضرت زکریا علیہ السلام یہ حقیقت بھی بتلا دی کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا،
اور یہ بھی بتایا کہ آپ ہی حقیقی وارث ہیں، کہ آپ کی جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی تو صرف اور صرف آپ ہی باقی رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دل گداز دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں ایک صالح بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رکھا، اور یہ وہ نام تھا جو نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی خاطر ان کی بیوی کو درست کر دیا، ان کو صحت دی، اس قابل بنا دیا کہ انہیں بیٹا ہو، اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے عمر کے اس حصے میں، یعنی ایسے بڑھاپے میں دعا کی تھی کہ جس عمر میں اولاد کا ہونا بظاہر ممکن نہیں تھا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں یہ بات گزری۔ اور یہ اس دعا سے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور بالوں پر سفیدی آ گئی، لیکن اس یقین کے ساتھ دعا کی کہ وہ ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، پروردگار میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، جب بھی میں نے آپ سے مانگا ہے آپ نے مجھے وہ چیز عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کے بوڑھے ہو جانے اور ان کی بیوی کے باج ہو جانے کے باوجود انہیں اولاد عطا کی۔ اس سے رب ذوالجلال کی قدرت کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے، اور یقین کی کیفیت میں ڈوب کر دعا کرنے سے دعا کی مقبولیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کے خوبی یہاں یہ بیان کی گئی کہ وہ انہی کے کاموں میں دوڑ لگاتے تھے۔ یہاں اس جانب اشارہ ہے کہ جو رب ذوالجلال کی اطاعت میں دوڑ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ان نبیوں کی شان یہ ہے کہ یہ شوق اور رعب کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی چھایا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کا شوق بھی ان کے ذہنوں میں چھایا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کیفیت میں ڈوب کر وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو ان کے دل میں رب ذوالجلال کی طرف سے ملنے والے ثواب کا شوق بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی۔ اور ان انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے پروردگار کے سامنے ہم بھی جھکیں اور ہمارا دل بھی جھکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ رب ذوالجلال کے سامنے جھکا رہے۔ اکڑ غرور پروردگار کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔